نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 22 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرب شریف کے جغرافیہ کا سبق ہمارا چل رہا ہے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مضر ہے حسب ذیل ہیں۔ قبائل مضر اولاً بنی خندف اور بنو قیس، دو خاندانوں پر منقسم ہیں۔ نمبر 1 خندف، حزیل، کنانہ، اسد، خبہ، مزینہ، رباب، تمیم، ہون۔ ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہیں۔ اصول کنانہ، فروع قریش اور دول۔ اصول ہون، فروع قارہ۔ اصول رباب، فروع عدی، تیم، عقل، ثور۔ اصول تمیم، فروع مقائس، قری، بہدلہ، یربوع، ریاح، ثعلبہ، کلیب۔ نمبر 2 قیس، عدوان، غطفان، اعصر، سلیم، ہوازن۔ ان میں بعض کے فروع یہ ہیں: غطفان کے فروع عبس، ذیبان، فزارہ، مرہ۔ اعصر کے فروع ہیں غنی، باہلہ۔ ہوازن کے فروع ہیں سعد، نصر، حسیم، ثقیف، سلول۔ بنو عامر کی شاخیں بنو ہلال، بنو نمیر، بنو کعب ہیں۔ یہود، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قحطان و آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں۔ عرب کی قدیم حکومتیں۔ کتبوں اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 متمدن سلطنتیں گزریں۔ نمبر 1 معینی۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانہ میں سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ دوسری حکومت سبائی تھی، یعنی قوم سبا کی حکومت۔ تیسری حضرموت حکومت، یعنی کہ حضرموت یمن کا مشہور مقام ہے، وہاں پر حکومت تھی۔ چوتھی قطبانی، قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ نمبر 5 نابتی۔ نابتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ معینی سلطنت جنوبی عربستان میں تھی، اس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے۔ کتبوں سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم و متاخر۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔ سبائی دور، جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل اس سلطنت کا پایہ تخت معارب تھا۔ اس زمانہ کے سنگی کتبے بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل تک اس حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر نے معارب پر قبضہ کر کے اس کو پایہ تخت بنا لیا۔ قریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرما روا گزرے۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سن و سال بھی کندہ ہے۔ ان کے عہد حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی۔ ایلیس گالس، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغابازی سے اس کو صحرا میں لے گئے اور ریگستان میں پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔
حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ اسی زمانہ کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنی شروع کی اور ایک زمانہ میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے اس پر یہ الفاظ ہیں: رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت و فضل و رحمت سے اس یادگاری پتھر پر ابرہتا نے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراحمیس زبی ان کا نائب الحکومت ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت و اقتدار اور وسعت فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مذکور ہیں۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذوالقرنین، جس کو عوام سکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اسی حمیری خاندان کا فرما روا تھا۔ شاہ نامہ میں مذکور ہے کہ کیکاؤس کو شاہ ہمادران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ ثعلبی نے تاریخ ایران میں، جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی، لکھا ہے کہ یہ ہمادران حمیر کا بادشاہ تھا، اور ہمادران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودایا جو کہ کاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی، اسی حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سعدا تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سودایا کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجہ کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولدیکی، جرمنی کا مشہور مستشرق، لکھتا ہے: ولادت مسیح سے 1000 سال قبل جنوبی و غربی عرب یعنی یمن جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبہ تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار سے آج بھی ہمارے جذبات مدح و ستائش کو تحریک ہوتی ہے، اور اہل یونان اور روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جا نہ تھا۔ تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طرح پر قابل ذکر ہے۔ قوم سمود، جن کی عمارات سے ڈاؤٹی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا ہے، نیز قوم نابت نے، جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کا فن جو سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانہ میں شمال سے لیا تھا، اب اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری جانب ابی سینا تک اس کو پھیلا دیا۔ نابتی حکومت جو شام کے حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مرادف یا ان کی قائم مقام تھی، اس کی نسبت فاسٹر صاحب اپنے جغرافیہ میں لکھتے ہیں: ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب پر مستولی تھا بلکہ حجاز اور نجد کے صوبہ عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ اندوز ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف بطور سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین اور شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصری جہازات پر ان کی رہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے پیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی، اور روما کی اطاعت بھی انہوں نے آسٹرابو کے زمانہ میں بالکل مجبورانہ اور متشبہ انداز سے قبول کی۔ ناظرین کرام، ہم اپنا آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔